اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک قرآن کلاس کے ضمن میں بعض احباب نے ایک آیت کے تناظر میں کچھ اشکالات کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو اشکالات پیدا ہو چکے ہیں وہ کیوں پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے، ان اشکالات کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ كان عليا كبيرا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں یا مرد عورتوں کے نگران ہیں، ان کے بندوبست کرنے والے ہیں بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا، نافرمانی کا خوف ہو، پس ان کو نصیحت کرو سب سے پہلے، اس کے بعد ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، اگر یہ بھی نہ مانے تو ان کو مارو، لیکن اگر وہ پھر اطاعت شار بن جائیں تو ان کے خلاف خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، یقین اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اب اس ضمن میں اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَضْرِبُوهُنَّ کہ عورتوں کو مارو، اسلام میں اس بات کی اجازت کہاں تک ہے کہ آپ عورتوں کو ماریں گے؟ یہ اشکال پیدا ہو چکا ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہم پھر سے تھوڑا بہت انالیسس کریں گے اس آیت کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق سے جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اس خاندان کا سربراہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کمپنی کا منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ڈپٹی ڈائریکٹرز آپ رکھ سکتے ہیں، وہ کئی سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیف ڈائریکٹر ہوگا، منیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، وہ تو ایک ہی ہوگا۔ وہ اگر دو ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں دو الہ ہوں گے تو اس دنیا کا ستیہ ناش ہوتا، ایک اس کو ایک سمت میں لے جاتا، دوسرا اس کو دوسرے سمت میں لے جاتا، نتیجتاً یہ نظام یہاں پر تلپٹ ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے سمجھنے والی بات سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی نظام کو چلانے کے لیے سربراہ ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے ہیں، قطعی طور پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ دو کو بنائیں گے تو آپ کا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر فرما دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی کہ عورتوں کی جو نگرانی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے، یہ کس کے اوپر عائد کر دی گئی ہے؟ مرد کے اوپر عائد کر دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے قوامون، حاکم، اس کا بہترین جو ترجمہ ہو سکتا ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا ہے کہ وہ بندوبست کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان پر ایک ایڈیشنل ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، ان کو پھنسایا گیا ہے کہ بھئی یہ عورت ہے، اس کا جو نان و نفقہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر یہ کوئی عزت یا تکریم کی بات نہیں ہے کہ عورت کو آپ نے دبا لیا ہے، نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر عورت کو ایک شہزادی کا درجہ دیا جاتا ہے کہ اسے کوئی کام نہیں کرنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، محنت اور مزدوری نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کا نان و نفقہ، کھانا پینا، اس کا جو بیٹھنا ہے، اس کا جو گھر ہے، اس کی ساری ذمہ داری کس پر عائد کر دی گئی ہے؟ مرد پر عائد کر دی گئی ہے۔ اب آگے بتا دیا جاتا ہے کہ مزید اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے مرد کو عورت پر ایک انداز میں فضیلت دی ہے اور عورت کو مرد پر دوسرے انداز میں فضیلت دی ہے، اور بندوبست کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ نیچرل ٹینڈنسیز موجود ہیں، اللہ نے اس کے اندر وہ ٹینڈنسیز رکھی ہیں جس کی وجہ سے مرد ہی عورت کا بندوبست کر سکتا ہے، اس کی نگرانی کر سکتا ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، نگرانی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جسم قوی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے جو ارادے، جذبات اور خواہشات ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا باہر کی دنیا سے جو میل ملاپ ہے اس میں آپ کو کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے، آپ کا جو ہمسائیگی میں، رشتہ داری میں یا دیگر معاملات میں جتنے بھی کام انجام پاتے ہیں ان میں آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پرفارم کر سکے۔ تو یہ جو مطلب جبلی تقاضے ہیں یہ مرد کے اندر زیادہ رکھے ہیں بنسبتی عورت کے، اس بات کی گواہی آپ کو سائنس دے گا، سائیکالوجی دے گا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور وجہ یہاں پر بیان کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے یہ عورت تم پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چنانچہ اسلام کے اندر ذمہ واری مرد پر عائد کر دی گئی ہے، بلکہ جس وقت ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور ایجاب و قبول کراتے ہیں اس وقت ہم مرد سے کہتے ہیں، اس سے عہد لیتے ہیں کہ آپ نے اس عورت کا، اس لڑکی کا، بلکہ اس شہزادی کا جو نان و نفقہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کو پیار کرنا ہے، اس کو تمام تر سہولیات پہنچانی ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد کر دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے مرد کو اس کا بندوبست کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ نے اصولی بات سمجھ لی۔ اس کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ اب جو نیک بیویاں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مرد کی ماننے والے ہوتے ہیں، مرد بندوبست کرنے کے حوالے سے جو احسن احکامات اس کو دے گا وہ ان کو مانے گی۔ اب یہاں پر اطاعت شعاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کو معیشت پر اتروائے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیشت کے اندر کسی کی فرما برداری قابل قبول نہیں ہے، تو اس لحاظ سے معروفات کے اندر جتنے بھی احکامات ہم میں سے کسی کو بھی ملیں گے ہمیں وہ ماننے چاہیے، تو اب عورت کے معاملے میں اس سے بدرجہ اتم ماننا چاہیے کیونکہ وہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، یہ غیب میں اپنے عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، چنانچہ عورت بذات خود مرد کی عزت اور مرد کی تکریم کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرد کا جو اپنے گھر کے اندر سامان ہوتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ذمہ داری، اس کا جو خیال رکھنا، اس کا ٹیک کیئر کرنا، یہ اصل ذمہ داری پھر اس کے بعد عورت پر عائد ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں معنوں میں عورت مرد کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اللہ کی حفاظت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہی ہے اس آیت کا تیسرا پارٹ اس کا آ رہا ہے، وہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن۔ اب دیکھو عورت کے جتنے بھی جبلی تقاضے ہیں، عورت جس فطری انداز میں اٹھائی گئی ہے، اسے جس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کا جو سائیکالوجیکل میک اپ ہے، اس کا جو بایولوجیکل میک اپ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھار آپ کو یہ بھی خدشہ لاحق ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، وہ سرکشی پر اتر آئی ہے۔ اس زمن میں آپ کیا کریں گے؟ اس زمن میں سب سے پہلے آپ اس کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، پیار کریں گے، لاڈ کریں گے، اس کو دلائل دیں گے اور اس کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، آپ کو اس طرز عمل سے باز آنا چاہیے۔ لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس طریقے سے سمجھانے بجھانے سے نہیں مانتی ہیں، تو اب آگے بڑھیے، اب اگر انہوں نے واعظ و نصیحت سے نہیں مانا تو آگے بڑھیے، کیا کریے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو اپنے بستروں سے آپ الگ کر دیجئے، ان کو اپنے خواب گاہوں سے الگ کر دیجئے، یعنی کہ ایک اور پھر آپ سٹپ آگے جائیے اور ان کو احساس دلائیے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو میرے اور آپ کے درمیان جو انٹیمیٹ تعلق ہوتا ہے اس سے ہم قطع کرتے ہیں، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بات سے اس کو ایک انٹیمیشن مل جائے اور وہ اپنی اس نافرمانی سے، سرکشی سے باز آ جائے۔ لیکن
بعض ناہنجار خواتین یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. تو اب سیدھی سی بات ہے، تو اب آپ ایسی عورت کو چھوڑ کے نہیں رکھو گے نا. عورت کی ذمہ داری جب آپ پر عائد کر دی گئی ہے، لیکن آپ کی وہ مانتی نہیں ہے، آپ کی عزت کی وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتی ہے. آپ نے سمجھایا بھی نہیں مانا، آپ نے اس کو اپنے بستر سے الگ کر دیا تب بھی نہیں مانا. اب آپ اس کو ایسے یوں ہی مت مطلب لٹکا کے چھوڑ سکتے ہو اور وہ آپ کی عزت ریزی کا باعث بن جائے. تو کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. اب یہ جو وَضْرِبُوهُنَّ اس کا قطعی مطلب یہی ہے، آپ اس کو زد کو کرو، اس کو مارو، یعنی کہ اس کو کارپورل پنشمنٹ دے دو. اب اس کی کوئی تعویل آپ نہیں کر سکتے ہو، بیکاز وَضْرِبُوهُنَّ ضربہ سے نکلا ہے. ضربہ کا مطلب ہے مارنا. اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو مارنا ہے، اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اس آیت کی روشنی میں عورت کو مارنے کا حکم دیا ہے، بڑے ہی مطلب بدل ناخواستہ انہوں نے مطلب اس چیز کی اجازت دے دی. دل نہیں چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل اس چیز پر آمادہ نہیں تھا، لیکن ادھر سے اس بات کا بھی ادراک تھا کہ بعض عورتیں اس چیز کی مستحق ہوتی ہیں. ایک بات. نمبر 2 بات اس کے بعد فرما دیا کہ اب اگر ان کو مارو گے تو اس طرح نہ مارو کہ ان کا زدکوب آپ کریں گے، ان کو آپ مطلب زخمی کریں گے آپ، یا ان کے چہرے پر ماریں گے. نہیں، اتنا مارو کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ عورت آپ سے کس چیز کا طلبگار ہے. بلکہ صحیح مسلم کے اندر جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں تو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی نہایت ہی سخت تاکید کی گئی ہے. بلکہ اپنے آخری اوقات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے معاملے میں خبردار کر دیتے تھے کہ ان کا آپ نے بہت اچھا خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے بڑے لاڑ پر انداز میں پالنا اور پوسنا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حق ہے ان پر یہ کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اس سے نہ آنے دیں. عورتوں کو بتا دیا گیا ہے اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے ہو. یعنی اس طرح نہ مارو کہ ان پر بالکل واضح نشانات لگے. تم پر ان کا یہ حق ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے اور پہناتے اڑاتے رہو. ایسی مار نہ مارنی چاہیے جس کا نشان باقی رہے، جس سے کوئی عضو ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آ جائے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو فدیہ لے لو اور طلاق دے دو، معاملہ ختم کر دو. لیکن بعض اوقات طلاق آپ نہیں دے سکتے ہیں، یا سیدھے مطلب کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے براہ راست طلاق کی بات نہیں کی جا سکتی ہے. میاں بیوی کا تعلق بہت قریب کا ہوتا ہے، اور جہاں پر قربت ہوتی ہے وہاں پر فرکشن بھی ہو جاتی ہے. اگر یہ ہاتھ مجھ سے اتنا دور ہے تو یہاں پر فرکشن نہیں ہو جائے گی. اب اگر یہ قریب ہیں، انٹیمیٹ ہیں، تو فرکشن ہو سکتی ہے. تو فرکشن جب ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ یہ اپنے مطلب ایک کانٹریکٹ میں آنے کے بعد، ایک اچھی زندگی گزارنے کے بعد کبھی کبھار ایسی خفائیں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اپنا تعلق توڑ دیں گے. نہیں، اللہ بچائے. لیکن بعض اوقات جب ایسا معاملہ ہو جائے گا، بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آپ ان تمام حربوں کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ بات اب بننے والی نہیں ہے، تب آپ اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہو. اسی طریقے سے ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لوڑیوں کے بارے میں بھی آپ سے میں ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مارنے کا یہ جو حکم ہے اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے، ایک بیک ڈراپ ہے، مطلب عورت کی نفسانیات ہے. تو اس سلسلے میں اس چیز کو ذہن میں خاطر لانے کی ضرورت ہے کہ عورت کو مارنا ہے، لیکن کیوں مارنا ہے اور کس وجہ سے مارنا ہے. اس کے بعد فرما دیا گیا ہے کہ اب اگر وہ تمہاری اطاعت کریں گے تو خواہ مخواہ ان کے اوپر زیادتی مت کرو. یعنی کہ اب اگر انہوں نے وہ راہ نافرمانی کی راہ ترک کر دی تو اب آپ ان کو مزید تنگ طلب نہ کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ کی عورت نے نافرمانی سے قطعی تعلق اختیار کی
تو اب آپ کو مزید اس پر ظلم یا ستم ڈھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بہت بلند و برتر ہے. اگر آپ نے اس معاملے کے اندر کوئی بھی حد تجاوز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں آپ کو بہت زیادہ پکڑ ہوگی. اب آپ اس آیت کو ان جنرل کنٹیکسٹ میں دیکھیے. اس کے اندر جو 3 باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو آپ ان جنرل پرسپیکٹو میں دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر عورت کی کس طریقے سے تکریم کی گئی ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر خدشات پیدا ہو چکے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ویسٹرن میڈیا ہے، ویسٹرن لٹریچر ہے، اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں. لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ایک معاشرتی نظام ہے، جو ایک خاندانی نظام ہے، یہ کس طریقے سے بنتا ہے. اس کے اندر کس پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، بچوں پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ماں پر کون سی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر والدین میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا. اس کے بعد فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا تیری ماں کا. اس کے بعد فرمایا پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا پھر کس کا، تو فرمایا آپ کے باپ کا. تو اس میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ 3 جو درجات کے سٹیپس ہیں وہ کس کو دیے گئے ہیں؟ ماں کو دیے گئے ہیں. چوتھا درجہ دیا گیا ہے کس کو؟ باپ کو، ان ٹرمز آف تکریم، ان ٹرمز آف عزت و افزائی. تو یہاں پر بھی ہائیلی پریویلیجڈ ماں ہے، ہائیلی پریویلیجڈ عورت ہے. اس طریقے سے جب حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے جنت کمانا ہے تو آپ اپنے ماں کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے جنت کو جب ماں کے قدموں کے نیچے ہی لایا گیا ہے تو یہ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے. ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر جو آج کل یہ خاندانی نظام تاہو بالا ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے مرد عورت ریلیشن شپ کو نہیں سمجھا ہے، اور اب اگر انہوں نے سمجھا ہے تو وہ آن گراؤنڈ اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں. اسی لحاظ سے آج کل انالیسس ہو رہی ہیں کہ مغرب کا یہ جو استعمار ہے یہ ختم ہونے والا ہے، یہ جو ترقی ہے یہ ختم ہونے والی ہے. امریکہ جلدی پسپا ہونے والا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کا جو ایک خاندانی نظام ہے، اور خاندانی نظام میں مرد اور عورت کا جو پوزیشن ہے، کا جو سٹیٹس ہے، انہوں نے اس کو بیلنسڈ انداز میں قائم نہیں کیا ہوا ہے. نتیجتاً بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، نتیجتاً آوارگی اور بے حیائی پیدا ہو چکی ہے، نتیجتاً خاندانی نظام وجود میں اس طریقے سے نہیں اس وقت آ چکا ہے، یا وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے جہاں پر ایک بچے کی تربیت ہو سکے، جہاں پر عورت یا مرد کو سکون مل جائے. کیونکہ خاندان محض کھانے پینے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، یہ سکون کی جگہ ہوتی ہے، یہ پیار محبت بانٹنے کی جگہ ہوتی ہے. تو جب آپ کو ایسا خاندانی نظام نہیں ہوگا تو بچے کہاں پیدا ہوں گے؟ بلکہ وہاں پر تو ولد الزنا ان کی تعداد کثیر ہے. لاکھوں میں وہاں پر ایسے بچے ہیں جن کو محض اپنی ماں کا پتہ ہے، اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ زنا سے پیدا ہو چکے ہیں، بدکاری سے پیدا ہو چکے ہیں، فحش کے اڈوں سے پیدا ہو چکے ہیں. تو آپ خود بتا دیجئے کہ ایسا معاشرہ کس طریقے سے پھل سکتا ہے، کس طریقے سے پھول سکتا ہے. تو عورت جب اپنے حد تجاوز میں رہے گی، اپنی وہ ڈیوٹی انجام دے گی جس کا تقاضا اس کو اس کی فطرت کر رہی ہے، بالفاظ دیگر جس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی اس سے کرتا ہے، تو ایک منضبط خاندان وجود میں آ سکتا ہے. اس ضمن میں یہ جو بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جو یہودیوں کا 3 پوائنٹ فارمولا ہے لانگ بیک ان دا اینڈ آف 19th سینچری، جب سے انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس میں سے سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے سودی بینک کاری کو اسٹیبلش کرنا ہے، یعنی کہ سودی نظام کے اندر پوری دنیا کی معیشت کو جکڑ لینا ہے. نمبر 2 تھا سیکولرزم کے اندر ان کو جکڑ لینا. اب مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ قانون بنا سکتے ہو، بناؤ جو قانون بنانا ہے، یہ اللہ کی بغاوت پر ہے یا کسی اور چیز پر ہے، اس کا ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. عقل کہتی ہے ہومو سیکچولیٹی ٹھیک ہے، اس سے ٹھیک کرا دو، اس کو لیگلائز کر دو. عقل کہتی ہے کہ افغانستان میں جاؤ، شام میں جاؤ، وہاں پر نہتے بچوں کو مارو، اس پر قانون بناؤ، آپ کے پاس طاقت ہے، اس میں کوئی مورالٹی نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں ہم سیکولرزم.
لیکن تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ آسپیکٹ، ویری امپورٹنٹ فارمولا جو ان کا ہے اور اس وقت اس پر وہ کام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ خاندانی نظام جہاں کہیں بھی ڈیپ روٹڈ ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہے، اس کا تہو بالا کر دو۔ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے بعض جو ہماری مصروفیات آج کل ہیں، میٹیریلزم کی وجہ سے کسی کا دماغ اس وقت مصروف ہے، کسی کے ہاتھ مصروف ہیں، کسی کو فرصت نہیں ہے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی، فرصت نہیں ہے۔ ایک کمرے میں 4 بندے ہوتے ہیں، 4 کونوں میں ہوتے ہیں، موبائل فون ہاتھ میں لیے نیچے اپنے آپ سے ہی کچھ سرگوشیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے، اب اس نے ہماری جموں کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ جو بے حیائی اور بے ریانی ہر سو بڑھ رہی ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو اب آج کل ہماری جو بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یہ سٹیجز پر آتے ہیں، ان کو سٹیجز پر لایا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے ناچنے کے لیے، گانے کے لیے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ از بس یہی ہے کہ خاندان کا جو نظام ہے اس کا تہو بالا ہو جائے، خاندانی شرافت نہ رہ جائے، خاندان کا جو ایک کنٹرول ہوتا ہے یہ نہ رہ جائے۔ تو جب یہ نہیں رہ جائے گا تو آپ سمجھ لیجئے خاندان کا کوئی بھی فرد اپنے اس فطری سٹیٹس پر، فطری رول پر نہیں رہے گا۔ اس میں سے 2 جو اہم پوسٹز ہیں، مرد کا اور عورت کا، جب یہ اپنا رول، اپنا سٹیٹس اپنے فطری تقاضے کے مطابق انجام نہیں پائیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ خاندان کا نظام ختم ہو گیا، تہو بالا ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جب ہم سمجھیں گے خاندان کے نظام کو تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کہ عورت کے اوپر اس طریقے کی مطلب زیادتی بسبب ضرورت، جب ایسا کئی مطلب ایکسٹریم اینڈ پر آپ کا کیس پہنچ جائے تب آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر اگر عورت نے شادی بھی کر لی ہے، اس کو اپنے آپ کا خیال رکھنا اور اپنے بچے کا خیال رکھنا، یہ اس کی ایک سول ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ یہ عورت ہے، اس نے بچے کو جنا ہے، اس کی باقی ضروریات ہوتی ہیں، اس کی باقی تقاضے ہوتے ہیں، یہ ہر وقت باہر نہیں جا سکتی ہے، کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو عورت جب اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے گھر کو سنوارتی ہے، باقی اخراجات کی طرف وہ دھیان دیتی ہے، تو اب یہ کون سی ناانصافی ہو گئی کہ آپ نے اس سے کہا باہر کی دنیا میں بھی آ جاؤ، آفس میں بھی آ جاؤ، مردوں کے شانہ بشانہ چلو۔ تو یہ اصل میں عورت کی تقریب نہیں ہے، بلکہ عورت کے اوپر دوہرا لوڈ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم سمجھیں گے اسلام کے خاندانی نظام کو تو ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی جتنی بھی خواتین ہیں، ٹھیک ہے، جو اس آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، یہ حقیقت میں شہزادیاں ہیں، یہ حقیقت میں ہائیلی پریویلیجڈ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں پر عمومی طور پر آپ کو شریف گھرانے ملیں گے، شریف مرد ملیں گے، اور عمومی طور پر شریف خواتین بھی ملیں گی۔ عورت آتی ہے بے خوف بلا جھجک، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہوتا ہے مرد کے حوالے، اور وہ اپنے مرد پر پورا یقین رکھتی ہے، اس پر پورا ایمان رکھتی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گی۔ اور عورت کو بھی مرد کو بھی پھر اسلام نے یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب ہم نے آپ کو مکلف ٹھہرایا ہے کہ اس عورت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ایڈیشنل ذمہ داری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ذمہ داری کے عوض آخرت کے روز پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے آپ کو ہم نے آپ کو یہ عورت عطا کی تھی۔ عورت کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز یہ عورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جب میں نے آپ کو عورت جیسی بہترین نعمت دی تھی تو مجھے بتاؤ آپ نے کہاں تک اس کا خیال رکھا، آپ نے کہاں تک اس سے پیار کیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے کہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں عورتوں پر،
فالصالحات قانتات، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اب اگر تمہیں کسی خاتون کے بارے میں کسی سرکشی کا، نافرمانی کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو کیا کریں؟ فعیزوہن، پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اب اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کو اپنے بستروں میں سے الگ کر دو، وضربوہن، اس کے بعد بھی اگر نہیں مانا تو تھوڑا بہت ڈانٹو، تھوڑا بہت ان کو مارو، لیکن اس طرح مارو جو شرافت پر مبنی ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، لیکن اس کے بعد اب انہوں نے اپنے آپ کو اوبیڈنٹ بنا دیا تو خواہ مخواہ راہیں مت تلاش کرو ان پر مزید ظلم اور ستم ڈھانے کی، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہیں، بہت بڑا ہے، وہ جانتے ہیں کہ آپ اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کون سا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ بولنے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔